ناول چور سے محبت کا حصہ نمبر 2۔ بابا اسے کیوں جانے دیا؟ اسے پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تھا۔ وہ بہت بڑا چور لگ رہا تھا۔ غلطی ہوئی اس کی ٹانگیں بھی توڑ دینی چاہیے تھی۔ بیٹا جوتے چرانے والا چور نہیں مجبور ہوتا ہے۔ اس کے جوتے دیکھے تھے، سارے پھٹے ہوئے تھے۔ پیسے نہیں ہوں گے بیچارے کے پاس۔ ہاں بیچارہ، آپ بھی نہ ابو کمال کرتے ہو۔ گھر پہنچ کر اس لڑکی نے پرس کی جانب ہاتھ بڑھایا مگر پرس نہیں ملا۔ وہ سمجھ گئی جب وہ اس چور کے پیچھے مارنے کے لیے تیزی سے نکلی تھی تو وہ وہاں گر گیا ہوگا، مگر اب وہاں جانا فضول ہے کیونکہ اس کمبخت نے اٹھا لیا ہوگا۔ وہ سفر سے تھک چکی تھی اور اپنے کمرے میں جا کے سونے لگی۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کے گھر کا دروازہ کھٹکا۔ افروز اس کے ابو کا نام پوچھتے وہاں تک پہنچ چکا تھا۔ دروازہ 5 سال کے بچے نے کھولا۔ آپ کون جی؟ یہ جہان زیب صاحب کا گھر ہے؟ جی انہی کا گھر ہے۔ یہ ان کی بیٹی کا پرس گر گیا تھا، یہ ان کو دینا ہے، اور یہ 540 روپے بھی۔ انہیں کہنا کہ ڈاکٹر نے 60 روپے کی پٹی لگائی تھی اور یہ 40 روپے آپ کی امانت تھے۔ وہ بچہ پرس اور پیسے لے کر شیبہ آنٹی کے کمرے میں گیا۔ شیبہ آنٹی، یہ کوئی لڑکا آپ کے 540 روپے اور پرس دے کر گیا ہے اور کہہ رہا تھا کہ پٹی سے 40 روپے بچ گئے تھے، وہ امانت بھی واپس کر رہا ہوں۔ لڑکی نے جلدی سے پرس کھولا اور ہکی بکی رہ گئی۔ اس کی تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ پر موجود تھی۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف لپکی۔ افروز موٹر سائیکل پر بیٹھے جانے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، اوئے سنو! افروز نے مڑ کر دیکھا۔ جی میڈم، اگر تم چور نہیں ہو تو جوتا کیوں اٹھا رہے تھے؟ جی میڈم، وہ عادت بن گئی ہے۔ عادت بن گئی ہے کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ آج سے 4 سال پہلے میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا۔ وہاں جب کوئی مجھ سے لڑتا تو میں اس کے جوتے چڑا لیتا تھا، کیونکہ میں اس سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ وہاں میرا کوئی دوست نہیں تھا، اس لیے میں کمزور تھا، ان سے لڑ کے بدلہ نہیں لے سکتا تھا۔ تو تمہارے دوست کیوں نہیں تھے؟ وہ میں غریب ہوں نا، اور غریب کا کوئی دوست نہیں ہو بنتا۔ اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ جی میرا نام افروز ہے۔ ابو کیا کرتے ہیں؟ میرے ابو اس دنیا میں نہیں رہے، اس لیے تو میں جوتے اٹھاتا ہوں، کوئی بری عادتوں سے روکنے والا نہیں ہے نا۔ اچھا یہ 1000 روپے تم رکھ لو، یہ میری طرف سے تمہاری نیکی کا انعام ہے۔ جی میں نے نیکی دریا میں بہانے کے لیے نہیں کی۔ چلتا ہوں، اسکوٹر کسی سے مانگ کے لایا ہوں، وہ انتظار کر رہا ہوگا۔ اچھا سنو، اب جوتا نہیں چراؤ گے نا؟ جی اب تو قسم کھا لی ہے اور میں قسم نہیں توڑتا۔ یہ کہتے ہی افروز وہاں سے چل پڑا۔ شیبہ نے دروازہ بند کیا اور فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور وہیں کھڑے بوتل کو منہ لگا لیا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھی چڑھ رہی تھی۔ اس نے دوسرے فلور سے جب گلی میں دیکھا تو افروز اپنی بائک کو الٹا رہا تھا۔ شیبہ نے پھول کو کہا، جاؤ اسے ادھر بلاؤ۔ افروز کی موٹر سائیکل اسٹارٹ نہیں ہو سکی، اس لیے وہ اب اسے پیدل چلا کے گھر جانے لگا۔ پیچھے سے پھول نے آواز دی، اسکوٹر والے انکل رکو، آپ کو میری پھپھو بلا رہی ہے۔ افروز اس کے پیچھے چل پڑا اور جب دروازے پر پہنچا تو شیبہ نے کہا، بائک میں پٹرول نہیں ہے کیا؟ افروز نے کہا، ہاں۔ میں سر ہلایا۔ تو پٹرول والی شاپ ساتھ ہی تو ہے، نیا ڈلوا لیتے، پیدل کیوں جا رہے ہو؟ جی وہ پیسے نہیں ہیں نا، اور یہ ساتھ ہی فیصل ٹاؤن میں گھر ہے میرا، بس تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا۔ نہیں یہ 100 روپے رکھو اور پٹرول ڈلوا لو۔ نہیں میڈم، پیدل چلا جاؤں گا، آپ کی اس مہربانی کا شکریہ۔ میں کہہ رہی ہوں یہ 100 روپے رکھ لو
اچھا آپ 50 روپے دے دو، وہ 50 پٹرول کے لیے کافی ہیں۔ اچھا یہ 50 ہی رکھ لو۔ افروز نے 50 کا پٹرول ڈلوایا اور گھر چلا گیا۔ شیبہ ہمارے کمرے میں جا کے سو گئی۔ 3 گھنٹے گزرے تو پھر دروازہ کھٹکا۔ شیبہ بھی بیدار ہو چکی تھی۔ اس بار دروازہ شیبہ نے ہی کھولا تھا۔ جی آپ؟ ہاں میں یہ آپ کے پیسے لوٹانے کے لیے آیا تھا، مگر میں نے واپسی کے لیے تو نہیں دیے تھے، مگر میں نے واپسی کے لیے ہی لیے تھے، اور سوری آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی کیونکہ پیدل آنا پڑا۔ اچھا تمہارے ابو نہیں تو پیسے کون کماتا ہے؟ امی۔ امی مطلب؟ وہ امی کسی کے گھر میں کام کرنے جاتی ہیں۔ اور تم کیا کرتے ہو؟ میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں۔ غریبوں کی مدد؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ مجھے تو تم خود غریب لگتے ہو، پھر غریبوں کی مدد کیسے کرتے ہو؟ جوتوں سے مطلب؟ وہ جی میں جوتے اٹھاتا ہوں نا، تو جو ہمارے بھائی جھونپڑی میں رہتے ہیں، وہ جنہیں آپ اونچے لوگ فقیر کہتے ہیں، ان کی جھونپڑی کے پاس رکھ دیتا ہوں۔ وہ صبح کے وقت جب اٹھتے ہیں تو جوتا دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ تو تم جوتا اٹھاتے ہو، اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ بیچارہ وہ کتنا غریب ہوگا؟ سوچتا ہوں، لیکن کبھی کسی غریب کا جوتا نہیں اٹھایا، ہمیشہ کسی امیر کا ہی شکار کرتا ہوں۔ کیوں؟ امیروں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ بگاڑا کچھ نہیں ہے، بس انہیں اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ننگے پاؤں چلنے سے کتنی شرم آتی ہے، اور تپتی دھوپ میں کیسے پاؤں جلتے ہیں۔ انہیں ان لوگوں کی غریبی کا احساس دلانا چاہتا ہوں جنہوں نے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے زندگی میں کبھی جوتے پہنے ہی نہ ہوں گے۔ کیا ان کو ننگے پاؤں چلنے سے شرم نہیں آتی؟ کیا ان کے پاؤں نہیں جلتے؟ یہ امیر زادے خود 5,000 والے جوتے پہن لیتے ہیں، مگر کسی غریب کو 100 کے چپل خرید کر نہیں دیتے۔ میں یہ احساس دلانے کے لیے ان غریبوں کے پاؤں بھی جلتے ہیں، میں امیروں کا شکار کرتا ہوں۔ اچھا تم یہ 4 سالوں سے کر رہے ہو، مگر خود وہی پھٹے پرانے پہن رکھے ہیں، خود کوئی اچھا جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ میڈم میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ سوچو میں قبر میں جاؤں گا تو اللہ میاں مجھ سے پوچھے گا تمہارے پاس ایک جوتا تھا، پھر دوسرا جوتا کیوں پہنا؟ وہ فلاں جگہ پر تمہارے جیسا ہی ایک لڑکا تھا، اس کے پاس پھٹے پرانے جوتے بھی نہیں تھے، تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ تو جب تم جوتا چراتے ہو اس وقت اللہ سے نہیں ڈرتے؟ چوری بھی تو گناہ ہے نا؟ مگر میڈم میں چوری نہیں کرتا ہوں، جوتا اٹھاتا ہوں۔ پیارے دوستو، یہاں پر ناول کا دوسرا حصہ ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پسند آ رہا ہے تو لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں۔